اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ سورہ فرقان آیات 10 سے 14۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے مشرکین مکہ کی طرف سے کیے ہوئے اعتراضات پڑھے، اب آگے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کا آغاز بھی تبارک لفظ سے ہوا کہ بڑی ہی بابرکت وہ ذات ہے، اب جواب بھی اسی کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جو انشاء اگر چاہے جعل بنا دے لکا آپ کے لیے خیرا من ذالک اس سے بہتر۔ آیت نمبر 8 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انہوں نے کہا تھا او تکون لہ جنت یأکل منہا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو اس سے بہت بہتر عطا فرما دے۔ یہ ایک باغ کا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنات باغات، جنتن کی جمع جنات، آپ کو ایسے باغات عطا فرما دے تجری من تحتها الانہار کہ جس میں نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک اور بنا دے آپ کے لیے قصورا محلات، قصر کی جمع قصور۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی ہی بابرکت ہے، بڑی بافیض ہے، بڑی صاحب و کرم و جود ہے، اس کے ہاں باغوں کی کون سی کمی ہے؟ یہ ایک باغ کا کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بہت سے باغ نہروں والے عطا فرما دے، آپ کو بہت سے محلات عطا فرما دے۔ گو آخرت میں تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی آپ کو یہ سب کچھ عطا کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دنیا میں تمنا نہیں کی۔ آپ کا بہت مشہور فرمان ما لنا والدنیا یا عمر، اے عمر ہمارا دنیا سے کیا تعلق، وگرنہ آپ تمنا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے۔ تو یہ جو آج دنیا میں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، دار الانعام نہیں ہے۔ یہاں تو امیری اور فقیری دونوں ہی امتحان ہیں۔ انعامات کا گھر تو آخرت میں ہے، جو وہاں کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے گا، اور جو وہاں نامراد ٹھہرا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہی رہے گا۔ مشرکین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، ان کی نگاہ میں قیامت ہے ہی نہیں۔ ان کا اصل مغالطہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و متاع دے رکھا ہے تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم ہی لوگ کامران ہیں، کامیاب ہیں، اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ قیامت کے انکاری ہیں، وَعَتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن کذب اس کے لیے جو جھٹلا دے بالساعۃ قیامت کو، سعیرا دوزخ کی آگ، کہ جو لوگ بھی آخرت کے انکاری ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتہم جب وہ اسے دیکھیں گے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، ابھی یہ جہنم کو دور سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کی، تغیظاً غیظ سے ہے، غصے کو کہتے ہیں، پھبر جانے کو کہتے ہیں، وزفیرا اور دھاڑیں، چیخ و پکار۔ تغیظ کے معنی غصے سے پھبرنے کے، اور ظفیر کے معنی چیخنے اور دھاڑنے کے ہیں۔ تو روز قیامت جہنم کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ دور سے ہی جہنم کی چیخ و پکار کو سن لیں گے، وہ ان سے انتقام لینے کے جوش میں پہلے سے بہت غیظ اور غصے میں ہوگی، اور اس طرح دھاڑے گی جس طرح کہ بھوکا شیر دھاڑتا ہے۔ وَإِذَا اور جب القوا انہیں ڈالا جائے گا، منہا اس جہنم میں سے، مکانم ضیقا تنگ جگہ میں،
مقرنین باندھ کر، جہنم کے اندر تنگ جگہ ہے، باندھ کر انہیں اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی بارے سورہ ہمزہ میں فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ ان کے اوپر سے بند ہوگی اور ان کے اندر لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے کہ آگ کو جلا کر اسے مکمل طور پر سیل کر کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اب وہاں سے نکلنے کی سبیل ویسے ہی نہ ہو اور ساتھ انہیں باندھ بھی رکھا ہو۔ اب ان حالات میں بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ دعو ہنالک ثبورا، وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ ثبور موت اور ہلاکت کے معنی میں ہیں۔ اس وقت وہ موت کی دہائی دیں گے، اس لیے کہ عذاب سے رہائی کی انہیں واحد شکل یہی نظر آ رہی ہوگی کہ کسی طرح زندگی کا خاتمہ ہو جائے، موت آ جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے، اس لیے وہ بار بار موت کو پکاریں گے، موت کی تمنا کریں گے۔ اور اسی منظر کے بارے میں سورہ ابراہیم میں فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ انہیں ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہیں رہے ہوں گے، یعنی ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہوگی لیکن مرنے کا سامان نہیں ہے، وہاں موت آنی نہیں ہے۔ ایک عذاب سے جان چھوٹے گی، اگلا اس سے بھی شدید ہوگا، کہ موت نے گھیر تو ہر طرف سے رکھا ہے لیکن موت آتی نہیں ہے، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اب اس حالت میں ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم، تم نہ پکارو آج کے دن، صبورا واحدہ، ایک موت کو، وادعوا صبورا کثیرا، تم بہت زیادہ موتوں کو پکارو، بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو، کہ ایک موت سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، تم پر بے شمار نئی نئی مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں، ہر مصیبت میں تم یہی واویلا کرتے رہو گے، تو یقیناً یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے عافیت میں رکھے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ سورہ فرقان آیات 15 سے 18۔ اہل جہنم کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہ کس طرح جہنم ان کے بارے میں غضبناک ہوگی اور وہ بہت دور سے ہی اس کی آواز سن رہے ہوں گے، اور بالآخر انہیں اس کے تنگ جگہوں میں باندھ کے ڈال دیا جائے گا۔ ہر طرف سے موت ہونے کے باوجود کہیں انہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اذالک خیر ام جنت الخلد، یہ بہتر ہے یا ہمیشگی والی جنت، التی وعد المتقون، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دو ہی منزلیں ہیں، یا جہنم یا جنت۔ جہنم کی ہولناکیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور جنت کا تذکرہ بھی بارہا ہو چکا۔ اب فیصلہ تم کر لو کہ ان میں سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ تو ایسے متقیوں کے لیے کانت لہم جزاء، یہ ان کا بدلہ ہوگا، و مصیرا، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ انہیں بہترین صلہ دے گا اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ما یشاؤن، جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ کے لیے، جو چاہیں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے وہ انہیں حاصل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ کان علی ربک وعدہ، اور آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا ہونا مسئولہ، حتمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ایسا کر رکھا ہے جس کے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس نے بالآخر لازماً ہو کر رہنا ہے۔ ایمان لانے والوں کا صلہ جنت ہے
اور ناشکری اور انکار کرنے والوں کا صلہ جہنم ہے، تو متقی لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سی ہستیوں کو اپنا ہمنوا سمجھ رکھا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہم ان کو راضی کر لیں گے تو یہ ہمیں روز قیامت بخشوا لیں گے۔ پہلی بات ہے کہ قیامت ہونی نہیں ہے، اگر ہو گئی تو ان کے سہارے ہم وہاں سے بھی چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ جمع کر دے گا انہیں بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جس جس ہستی کی انہوں نے عبادت کی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر دینا ہے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ، کیا تم نے، اضللتم، گمراہ کر دیا، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، انہیں، یعنی ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جن کی پرستش کی گئی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، جن ہیں یا پھر فرشتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس طرح تفسیر طبری میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ و عزیر والملائکہ، کہ اللہ کا جب دربار لگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہوں گے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش، عبادت عیسائیوں نے کی، انہیں اللہ مانا، اور ان کے بعض فرقوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سارے گروہ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگا، کوئی عزیر علیہ السلام کی۔ تو جن جن کی عبادت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا؟ ترجمے پہ ذرا غور کیجئے، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راہ بھٹک گئے۔ محشر کا میدان ہے، یہ سوال جس سے بھی کیا جائے گا، یہ کوئی عام سوال نہیں ہے۔ اب وہ سب کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق نہ تھا، ان نتخذ، کہ ہم بنا لیتے، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، اولیاء میں سے، یعنی یا اللہ ہم نے تو کبھی اس بات کو اپنے لیے لائق نہ سمجھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو کارساز مان لیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی کی، اور ہمیشہ اپنی قوموں اور امتوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ جس طرح قرآن مجید میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لیں؟ وہ جواب میں کہیں گے، اللہ تو پاک ہے، جب تک میں زندہ رہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھے علم نہیں۔ تو عمومی طور پر اصل راہ سے ہٹانے والی چیز یہی ہوتی ہے کہ بعض ہستیوں کی اس قدر بڑائی بیان کی جاتی ہے، ان کی شان میں اتنا غلو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی کو کارساز سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت اور پرستش شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے بجائے انہی کو راضی کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نیک بندے یہ بھی کہیں گے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اور لیکن اے اللہ تو نے ان کو مال و متاع دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، کہ ان لوگوں کو مالی اور معاشی لحاظ سے جو فراوانی حاصل ہوئی، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، اس کی وجہ سے یہ عیش اور عشرت میں مبتلا ہو گئے اور حقیقت سے منہ موڑ بیٹھے، اور جب ان کے پاس حق اور سچ آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے بنے۔ بورا کے لغوی معنی فاسد اور ناکارہ آدمی کے ہیں، یہاں یہ قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہلاک ہونے والی قوم کے ہیں۔ اس دنیا میں عبادت کے لحاظ سے انبیاء، صلحاء اور ملائکہ کی پرستش بھی کی گئی ہے، اور اسی طرح خالی اصنام اور اوثان کی پرستش بھی کی گئی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین، انبیاء، ملائکہ
اس طرح کی مخلوقات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے روز قیامت یہ سوال پوچھ لے گا، اور وہ ایسے تمام لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جو ان کی پرستش کر رہے تھے، اور ایسے لوگوں سے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ باقی رہ جائیں گے وہ صنم اور بت وغیرہ جسے وہ پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی روز قیامت حاضر کر کے ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دی جائیں گے۔ تو نہ ان کے کام انبیاء، صالحین اور فرشتے آئیں گے، اور نہ ہی وہ مجسمے اور مورتیاں ان کو بچا سکیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کا فہم نصیب فرمائے، شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم خاص فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔